یونائٹڈ نیشن میں بڑے بڑے دنیا کے ذہین لوگ بیٹھتے ہیں، انہوں نے ہومو سیکس پہ بات کی کہ یہ عقل کے کیسے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ تو عقل کے خلاف نہیں، وہ بھی راضی یہ بھی راضی، تو جب آپس میں ایک دوسرے سے انجوائے کریں تو عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. 10 سال آپ لڑتے رہو گے، بحث کرتے رہو گے، عقل اس بارے میں اندھی ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی، وہ سوچتی رہے گی مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی. زنا ہونا چاہیے یہ معاشرے میں، نکاح ہونا چاہیے. اگر آپ عقل سے فیصلہ کرو تو قیامت آ جائے گی، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. بھائی وہ لڑکی بھی راضی ہے، مرد بھی راضی ہے، تو کیا ہو رہا ہے اس میں، کیا حرج ہے؟ اچھا یہ لوگ وہاں قانون سازی کرتے ہیں جہاں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے. حالانکہ اگر عقل سے فیصلہ کیا جائے تو جبری زنا بھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ جانور تو جبرن بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. لیکن وہاں آ کے کہتے ہیں دنیا میں فساد پھیل جائے گا. ورنہ عقل سے اگر آپ فیصلہ کرواؤ تو عقل تو یہاں بھی اس طرف بھی دلائل ہیں کہ جبر بھی جائز ہونا چاہیے. تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں انسان کا بچہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کو صحیح طور پر گائیڈنس نہ ملے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. ایک حد تک آپ کی عقل آپ کو گائیڈ کرے گی، اس کے بعد عقل ہتھیار ڈال دے گی. وہ کہے گی بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی بتائے گا اور میں اس کی تقلید کروں گا. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے شخص کو پیغمبر بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو. اگر دنیا میں ایک انسان پیغمبر کے بغیر آ جاتا، اس کے پاس ہدایت نہ ہوتی، وہ ٹھوکریں کھاتا کہ مجھے نکاح کر کے زندگی گزارنی ہے یا زنا کرنا ہے، اور اس کی عقل اس کو کبھی بھی نکاح کی طرف لے کر نہ آتی. آپ اگر جنگل میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے بعض ماہر نفسیات 1 نمبر کے پھینکو ہوتے ہیں. ایک ماہر نفسیات سے کسی نے پوچھا کہ نکاح دنیا میں کب رائج ہوا؟ مذہب کے پاس تو اس کا جواب آسان ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں میں نکاح ہی تھا، بعد میں زنا آیا. جیسے جیسے دنیا میں عقل پرستی کا دور آیا ہے نا، عقل استعمال کرنا شروع کی ہے، پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوئے تو زنا عام ہوا ہے. آپ جتنا ماضی میں جائیں گے آپ کو نکاح کا رواج اتنا نظر آئے گا. حالانکہ ترقی کم ہے، نالج کم ہے، تعلیم کم ہے، لیکن تہذیب آپ کو نظر آئے گی نکاح والی. تو ماہر نفسیات سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 4000 سال پہلے نکاح کا رواج دنیا میں آیا ہے. پتہ نہیں کسی گورے کی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا. اصولی بات ہے کہ 4000 سال پہلے کیا ساری دنیا کے لوگ بیٹھ کے گول میں اس کانفرنس کی تھی کہ آج سے ہم اس طرح سے ایگریمنٹ کر کے عورت کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کوئی ایسی، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو تو 99% لوگ نکاح سے بچیں گے اور زنا کی طرف بھاگیں گے، وہ 99% لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کسی ایک طاقت نے اس پر مجبور کیا ہے، اور وہ پیغمبروں کی طاقت تھی جنہوں نے ان کو معجزے دکھا کر اپنی نبوت پر ایمان لا کر ان کو زنا کے بارے میں ڈرایا کہ یہ کس قدر عذاب ہے اس میں. تو جتنا آپ ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو مختلف قوموں میں نکاح کا رواج اتنا زیادہ نظر آئے گا، جتنا آپ مستقبل کی طرف جائیں گے یہ رواج آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مینجمنٹ شروع میں تھی جس کے تحت یہ سارے کے سارے جمع تھے. اور قرآن یہی دعویٰ کرتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک مذہب پہ تھے. بعد میں دنیا میں بہت سارے مذاہب آئے ہیں، اور وہ ایک مذہب برحق مذہب تھا جس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں. تو انسان کے کو صحیح اور غلط کی تمیز پیغمبروں کے بغیر نہیں مل سکتی، ناممکن ہے.